اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولما فرغت من ذکر علامات الامر وحکمہ وبیان مختلف فیہ من ثلثت بالمضارع فذکرت ان علامتہ ان یصح دخول لم علی نحو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ فعل مضارع کے حوالے سے ہے۔ میں نے بتایا کہ مصنف جو ہے وہ اسم کی علامت اور اسم کی جو ہے وہ جو مورب اور مبنی پھر مبنی کی جو اقسام کی ذکر کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے کیا ہے فعل مضارع کے حوالے سے ابتدا کی، اور فعل مضارع میں سب سے پہلے جو ہے فعل ماضی کے متعلق جو گفتگو کی، اور پھر بھی بتایا کہ فعل ماضی وہ کہ جو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو کیا ہے اس سے مبنی علی الضم ہو جاتا ہے کہ جب وہ واو جماعت سے متصل ہو جائے۔ آج جو ہے وہ اس اور طریقہ وہی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے فعل ماضی میں گفتگو کی، اس کی علامت بتائی ہے نا کہ ماضی کو کس طریقے سے پہچانا جاتا ہے، تو میں نے کہا کہ فعل ماضی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے تائے تانیث ساکنہ قبول کریں۔ بس اگر کوئی کلمات عرب میں ایسا ہے کہ جو تائے تانیث ساکنہ کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے فعل ماضی ہے۔ اس کے بعد فعل امر کے متعلق گفتگو کی، اس کی جو کیا ہے علامت بتائی۔ علامت یہ بتائی فعل امر کی کہ اس کی ایک علامت ہے، آپ یہ نہ کہیے فعل امر کی دو علامت ہے، نہیں، فعل امر کی علامت ایک ہے پر وہ دو چیزوں سے مل کر مرکب ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ طلب کے اوپر دلالت کرے، اس کے اندر معنی جو ہے وہ طلب کا پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک نئی چیز ہے، فعل امر دلالت کر رہا ہے طلب کے اوپر، یہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ وہ چیزیں، وہ معنی کہ جس کے بارے میں، وہ الفاظ کے جس کا معنی ہم کو معلوم ہے، اس میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن جس کے بارے میں نہ معلوم ہو اس کے بارے میں ہم ڈکشنری کو جو طرف مراجعہ کر سکتے ہیں، اور اگر ڈکشنری میں ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے فعل امر ہوگا۔ تو فعل امر کے لیے کیا ہے؟ ایک علامت ہے مگر وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک یہ کہ اس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہو، اور دوسری شے کیا ہے کہ یا مؤنث مخاطبہ کو قبول کرے۔ پھر اس کے بعد احکام میں فعل امر میں یہ ذکر کیا کہ فعل امر جو کیا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، مبنی علی السکون۔ اصل یہ ہے کہ فعل مضارع مبنی علی سکون ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو کیا ہے اس اپنے اصل سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ آج ہماری گفتگو ہے فعل مضارع کے حوالے سے۔ طریقہ وہی ہے جس طریقے سے اس سے پہلے فعل ماضی فعل امر کے پہچاننے کا طریقہ بتایا تھا، علامت بتائی تھی، اس طریقے سے آج فعل مضارع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع وہ کہ جس کی علامت یہ ہے، یعنی کیسے آپ پہچانیں کہ یہ فعل مضارع ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فعل مضارع کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ اس پر جو کیا ہے لم کو داخل کر سکتے ہیں۔ لم جس کو لم جازمہ کہتے ہیں، حروف جزم میں سے ہے، کہہ رہے ہیں یہ لم جو کیا ہے ایک ایسی علامت ہے کہ جو فقط اور فقط فعل مضارع پہ ہی داخل ہوتی ہے، اور اس کے داخل ہوتے ہی فعل مضارع کیا ہوتا ہے مجزوم ہو جاتا ہے۔ بس اگر وہ لم کو ٹھیک ہے کلام عرب کے قانون کے مطابق قبول کر لے تو وہ فعل مضارع ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ذکر کی، اس کو کہہ لیکن اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ علامت نہیں ہے، آپ اس کو علامت نہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے وہ کہہ رہے کہ ہاں یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع وہ ہوتا ہے کہ جس کے غالباً اکثر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں حروف مضارعہ میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کا مرکب کیا ہے نعیتو، نون الف یا اور تا، ہاں عطین بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے یہاں مطلب انڈیا میں عطین پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مصنف نے نعیتو اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو نون الف یا اور تا، تو کہہ رہے کہ یہ جو ہے کیا ہے ان چار حرف میں سے کوئی ایک حرف جو ہے فعل مضارع کے ابتدا میں ہوتا ہے، لیکن البتہ اس کے مصنف نے باقاعدہ تعلیقہ لگایا ہے کہ اس کو علامت فعل مضارع اپنا کہیے گا، بلکہ کیا ہے بلکہ کہہ رہے کہ ہم اصل میں بعد میں ایک حکم بتانا چاہ رہے ہیں، اس حکم کو ذکر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر مقدمہ کے طور پر زمینے کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے، تو آپ اس کو یاد رکھیے، انشاءاللہ جب ہم اس حکم کو ذکر کریں گے تو آپ کو دوبارہ یاد دلائیں گے۔ لیکن علامت فعل مضارع کیا ہے؟ علامت فعل مضارع یہی ہے کہ وہ اس کے اندر کیا ہے لم جو کیا ہے اس پر داخل ہو سکتا ہے۔ سوال ہوتے ہیں چاروں نہ لکھے، نہیں چاروں نہ لکھیے گا، اگر یہ مطلب علامت فعل مضارع کیا ہے تو یہ چاروں نہ لکھیے گا۔ چونکہ خود مصنف اس بات کو اعتراف کریں گے، کہیں گے کہ یہ ہم نے علامت کے طور پر اس کو ذکر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جو کیا ہے فعل مضارع کا حکم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے،
تو جس طریقے سے اس سے پہلے فعل ماضی اور امر کا حکم بتایا تھا، اس طریقے سے ابھی فعل مضارع کا حکم بتا رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پر دو چیزیں ذکر کریں گے، ایک حکم جو کیا ہے فعل مضارع کی ابتدا کے حوالے سے، اول کے اعتبار سے، اور ایک حکم جو کیا ہے فعل مضارع کے آخر کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ تو جہاں تک اول کا مسئلہ ہے کہ فعل مضارع کے اول میں کیا حکم ہوگا، کیا احکام اس پر جاری کریں گے، تو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ فعل مضارع کے اول کا حکم یہ ہے کہ فعل مضارع کے کا جو یہ اسی حکم کو ذکر کرنا چاہ رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع کا جو اول یعنی یہ جو یضربو مثلا یا، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ یفعلو میں جو یا ہے، ٹھیک ہے، یا مثال طور پر یدہرجو میں یا جو ہے، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ فعل مضارع کی ابتدا میں جو پہلا حرف ہوگا اس کا حکم کیا ہے کہ یہ کب جو کیا ہے وہ مفتوح ہوگا اور کب جو کیا ہے وہ مضموم ہوگا۔ بات واضح ہے؟ تو اس کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ جب کبھی فعل مضارع کا جو ماضی ہے، چونکہ فعل مضارع کیا ہے ماضی سے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تسلیم کرنا ہے کہ فعل مضارع ماضی سے ہی بنتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل مضارع کسی ایسے ماضی سے بنا ہو کہ جس کے ماضی میں اصل حروف جو کیا ہیں وہ 4 ہوں، اصل ہو یا فرع، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس یہ کہ فعل مضارع ایسے ماضی سے بنایا گیا ہو کہ جس کا ماضی جو کیا ہو 4 حروف پر مشتمل ہو، جیسے کیا ہے یکرمو کیا ہے اکرمہ سے بنا ہے، ٹھیک ہے، تو اکرمہ کیا ہے 4 حروف پر مشتمل ہے۔ دہرجہ یدہرجو یہ کیا ہے دہرجہ میں 4 حروف سے مل کر بنا ہے۔ تو کہنے کہ جب کبھی فعل مضارع کسی ایسے ماضی سے بنے کہ جو 4 حروف پر مشتمل ہو تو اس کا حکم کیا ہے، سنیے گا، اس کو اول کا حکم یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس کا پہلا حرف جو کیا ہے مضموم ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر فعل مضارع کسی ایسے ماضی سے بن رہا ہے کہ جس کا پہلا حصہ یا جس کا ماضی جو کیا ہو 3 حرف سے، جیسے ضربہ سے یضربو بنا ہے، ٹھیک ہے، یا اس 4 سے زیادہ 5 سے بنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں وہ مبنی یعنی اس کے ابتدا میں فتح آئے گا، یعنی وہ مفتوح ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں یضربو ضربہ سے بنا ہے، تو دیکھیں یہاں پہ یا کے اوپر کیا ہے فتح آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ استخرجہ سے یستخرجو، استخرجہ میں کتنے حروف ہیں؟ نہیں 5 ہیں، استخرجہ میں 5 ہیں۔ ہم نے کیا کہا کہ اگر ماضی میں 4 حروف ہیں تو فعل مضارع کے جو پہلا حرف ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ضمہ ہوگا۔ لیکن اگر ماضی میں 3 ہیں، یعنی 4 نہیں ہے، بہرحال 3 ہیں یا 5 ہیں، تو کیا ہوگا فتح ہوگا۔ یہ 3 اور 5 کا 11 ہوگا، 4 کا الگ ہوگا، 4 کا لوگ 4 کا جو ہے کیا ضمہ ہوگا، 4 کا ضمہ، باقی 2 کا جی۔ مثال ذہن میں رکھیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے، دہرجہ اکرمہ یکرمو، دہرجہ یدہرجو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہی ضربہ یضربو، ٹھیک ہے، فتح یفتح مثلا، یا استخرجہ یستخرجو، اس کو تطبیق کریں، یہی بات کریں۔ ولما فرغت من ذکر، عبارت دیکھیے، کہہ رہے ولما فرغت من ذکر علامات الامر وحکمہ، جب میں فارغ ہو گیا کس چیز سے، امر کی علامات اور اس کے حکم کے ذکر کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ امر کی علامت کیا ہے، فعل امر کی، اور اس کا حکم کیا ہے۔ وہ بیان مختلف فیہ منہ، ہو سکتا ہے آپ سے سامنے والا بس یہ سوال کر لے، کوئی ایک سوال، مثلا کوئی یعنی یہ 3 ہیں، ہم ماضی بھی پڑھیں، ہم نے امر بھی پڑھا ہو، مضارع بھی پڑھ لیں، بس اس میں سے کسی ایک کے بارے میں بہت سادہ سا سوال کر لے کہ بین علامات و احکام فعل الامر، یہ ایک سوال ہو گیا مثلا کہ فعل امر کا کہ کیا ہے علامتیں کیا ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو تینوں جو ہے، اچھا جب حکم لکھنا ہے تو تینوں لکھنا ہے کہ کب وہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، کب مبنی علی السکون ہوتا ہے، اور کب مبنی علی الفتح ہوتا ہے مثلا۔ ولما فرغت من ذکر علامات الامر و حکمہ، جب میں فارغ ہو گیا امر کی علامات اور اس کے حکم کے ذکر کرنے سے، وہ بیان مختلف فیہ من، اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ امر میں سے کون سے ایسے صیغے ہیں یا کون سے ایسے کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ امر میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ کون سے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ حلم احسنتم، ٹھیک ہے۔ سلستو بالمضارع، تو میں نے تیسرے، دیکھیے وہاں پہ کیا کہا تھا سنیتو، دوسرے مرحلے میں ذکر کیا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں فعل مضارع کو تیسرے مرحلے میں، ہاں سلستو بالمضارع، تو تیسرے مرحلے میں ذکر کر رہا ہوں کس کو، فعل مضارع کے علامت اور اس کے حکم کو۔ فذکرتو، تو میں نے ذکر کیا، یہ ساری یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ذکر کیا، کہاں پہ، یہ متن میں، انشاءاللہ آج متن پڑھیں گے ہم۔
فذکرت ان علامتہ ان یصح دخول لم علیہ. ہاں تو میں نے ذکر کیا کہ فعل مضارع کی علامت کیا ہے، آپ کیسے پہچانیں. اگر کوئی ایسا صیغہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ فعل مضارع یا ماضی ہے، تو آپ کو ایسا کیجیے کہ اس پر لم داخل کر کے دیکھ لیجیے. اگر وہ لم کو قبول کرتا ہے تو وہ فعل مضارع ہوگا، نہیں قبول کرتا تو فعل مضارع. فذکرت ان علامتہ علامت فعل مضارع ان یصح کہ صحیح ہو، کیا کرنا، دخول لم علیہ، کہ لم کا اس پر داخل ہونا صحیح ہو. جیسے لم یلد ولم یولد، محل شاہد، ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد. وذکرت ان لہ وذکرت انہ لابد ان یکون فی اولہ حرف من حروف نعیت. اور میں نے یہ بھی ذکر کیا متن میں کہ فعل مضارع وہ ہے کہ جس کے شروع میں ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے. البتہ یہ علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے. کون سے 4؟ جس کا مجموعہ کیا ہے، نعیت، وہی النون والالف والیاء التاء. نحو، سب کی ایک مثال دے رہے ہیں. نقومو، ٹھیک ہے، کیا ہے شاہد اس میں، ہاں کہ نون جو کیا ہے اس کے ابتدا میں ہے. اقومو، یقومو، تقومو، 4 مثالیں کیوں دیں؟ اس لیے کہ ہر ایک میں جو کیا ایک حرف پہ فعل مضارع کو یوز کیا. وتسمى هذه الاربع احرف المضارع، ان کو جو کیا حروف مضارع کہا جاتا ہے. اب سنیے، وانما ذکرت هذه الاحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها. ہاں انہوں نے کہا کہ اب سوال ہو رہا ہے ذہن میں کہ بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فعل مضارع کی ابتدا میں یہ 4 حروف ہوتے ہیں، آپ اس کو علامت نہیں تسلیم کرتے، تو اس کو ذکر کیوں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بعد میں ہم اس میں ایک حکم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اس حکم کے لیے ہم نے اس کو تمہید کے طور پر ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ جو جملہ کہا کہ فعل مضارع وہ ہوتا ہے کہ جس کے شروع میں حروف مضارع ہو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہچان ہو، ہم اس کو پہچان مان لیتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کی علامت ہے. تو مصنف کہہ رہے کہ نہیں، آپ اس کو علامت نہ مانیے. اچھا مان لیے سوال کریں کہ اگر فرض کر لیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ فعل مضارع وہ ہوتا ہے کہ جس کے ابتدا میں کیا ہوتا ہے، یہ 4 حروف میں سے کوئی ایک ہو، تو مصنف کہہ رہے کہ نہیں، آپ اس کو علامت مانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کیا ہے اشتباہ کر جائیں، غلطی میں پڑ جائیں. کیوں؟ اس سے کہ فعل ماضی بھی ایسے ہیں کہ جن کے ابتدا میں کیا ہوتا ہے، ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے. تو وہاں پر اگر ہم یہ کہہ دیں علامت ہے تو پھر وہاں پر آپ کو مشکل ہوگی. آپ ماضی کو کیا کہیں گے، مضارع کہیں گے. اسی بات آنے والی ہے. سنیے، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذِهِ الْأَحْرُفَ، میں نے ان حروف کو ذکر کیا، کیوں؟ بیساتن، بیس بناتے ہوئے، وتمہیدن، تمہید بناتے ہوئے. کس چیز کے لیے؟ للحکم الذی بعدہا، اس حکم کے لیے کہ جو اس کے بعد آنے والا ہے. لا لأعرف بها الفعل المضارع، نہ یہ کہ میں اس کے ذریعے سے کیا ہے فعل مضارع کی تعریف کر رہا ہوں، یعنی فعل مضارع کی علامت آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ آپ اس کے ذریعے سے فعل مضارع کو پہچانیے. نہیں، میں یہ ذکر نہیں کر رہا ہوں. لأن، آپ سنیے کیوں ایسا ہے، سنیے. لأن وجدناها تدخل في اول فعل الماضی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حروف کیا ہیں، فعل ماضی کی ابتدا میں بھی داخل ہوتے ہیں. بات واضح؟ بس اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ فعل مضارع کی علامت ہے تو کیا ہوگا، پھر فعل ماضی اور فعل مضارع میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ اسی علامت کو ذہن میں رکھیں گے اور فعل ماضی کو کہیں گے یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک. نحو اکرمت زیدن، ٹھیک ہے، وتعلمت المسئلہ، میں نے زید کا اکرام کیا، میں نے مسئلے کو سیکھا. ونرجست الدواء، ٹھیک ہے، کیا کیا، اذا جعلت فی نرجس، جب کبھی دوا میں نرجس کا پھول استعمال کیا تو اس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے، نرجست الدواء. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ویرنعت الشیبہ، جب انسان کیا کرے، خضاب کرے داڑھی کو، تو کیا ہے، اذا خضبتہ بالیرنا، جب کبھی انسان جو کیا ہے یورنا کے ذریعے سے کیا کرے، خضاب کرے. وہو الحنہ، اس کو کیا مہندی وہ کہتے ہیں. تو یہ 4 مثالیں کیوں دی؟ یعنی دیکھیں یہ 4 مثالیں اس لیے دیں کہ یہ چاروں فعل ماضی ہیں اور ان چاروں میں کیا ہے فعل مضارع جو کہ الگ الگ استعمال ہوا ہے. دیکھیں ہاں، یعنی نعیتو جو حروف ہیں یا آتین وہاں والے، وہ کیا ہے اس میں استعمال ہوئے ہیں. پہلے میں اکرمتوں میں کیا ہے الف، تعلمتوں میں تا، نرجستوں میں نا، اور یرنعتوں میں یا. بات اس لیے 4 مثال. وَإِنَّمَا الْعُمْدَةُ فِي تَعْرِيفِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ دُخُولُ لَمْ عَلَيْهِ، عمدہ جو کیا ہے یہی ہے کہ فعل مضارع پہچانا جاتا ہے کس سے، دخول لم کے ذریعے سے. البتہ ہاں اگر ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ ایک اس کو پہچان ہلکی پھلکی پہچان کے طور پر رکھ لیں تو برا نہیں ہے کہ فعل مضارع کی ابتدا میں بہرحال یہ ہوتا ہے، مگر اس کو آپ علامت فعل مضارع سے
نہیں کہہ سکتے. احکام المضارع، فعل مضارع کا حکم کیا ہے؟ سنیے، ولما فرغت من ذکر علامات المضارع، جب میں فارغ ہو گیا علامات فعل مضارع کو ذکر کرنے سے، شرعت فی ذکر حکم ہی، تو میں نے ذکر کیا کس کو؟ اس کے حکم کو ذکر کرنے میں میں نے شروع کر دیا کیا؟ اس کے حکم کو ذکر کرنا. فذکرت لہو، تو میں نے ذکر کیا کہ لہو للفعل المضارع حکمین، کہ فعل مضارع کا دو حکم ہیں. حکمن باعتبار اول ہی، ایک حکم جو کہتے ہیں یہ طریقہ انہوں نے لکھا ہے کتاب کو، اگر آپ اس کو پڑھیں تو مسئلہ خود بخود یاد آتا جائے گا. جیسے حکم فعل مضارع کی بات آئی تو فوراً دو حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک حکم جو کیا ہے آخر اول سے متصل، اور ایک حکم جو کیا ہے آخر سے متصل. یہ کہاں استعمال کیا ہے انہوں نے؟ ایک اگر یہ طریقہ گزرا اس سے پہلے کہ ایک علامت جو کیا ہے اول سے ذکر کر رہا ہوں اور دوسری علامت جو کیا ہے آخر سے، یاد آیا آپ لوگوں کو؟ کہاں پہ؟ جب یہ اسم کی علامت ذکر کر رہے تھے تو کیا کہا تھا کہ میں اسم کی بہت ساری علامتیں ہیں مگر میں اسم کی 3 علامت کو ذکر کروں گا. جی اس کی 3 مثالیں دی تھی. تو کہا تھا ایک جو ہے وہ علامت میں ابتدا سے اور ایک جو کیا ہے آخر سے. اسی طریقے کا طرز یہ ہے کہ 2 حکم ذکر کر رہا ہوں. حکمن بے اعتبار اول ہی، ایک حکم جو کیا ہے اس کے اول کے اعتبار سے، اور ایک حکم جو کیا ہے اس کے آخر کے اعتبار سے. فاما حکمہ بے اعتبار اول ہی، جہاں تک اس کے اول کے اعتبار سے حکم ہے، فانہ یضم تارۃ ویفتح اخری. سنیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک اس کے اول کے حکم کا مسئلہ ہے تو فعل یاد رکھیے، فانہ یضم تارۃ، تو اس کا اول یعنی فعل مضارع کا جو پہلا حرف ہے وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے، اس کے اوپر ضمہ ہوتا ہے. ویفتح اخری، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر فتحہ ہوتا ہے. یہ کب کب ہوتا ہے بتا رہے ہیں. فیضم، اس کا پہلا حرف فعل مضارع کا وہ مضموم ہوتا ہے کب؟ اذا کان الماضی 4 احرف، جب اس کا ماضی یعنی جو فعل مضارع بنا ہے جس ماضی سے، جب وہ 4 حرف پر مشتمل ہو. سواء، اب یہ 4 حرف کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 4 حرف اصلی ہی ہوں، نہیں. سواء کانت کلھا اصولا، یہ کانت میں ہیا کی ضمیر پلٹے کسی طرف؟ جی کانت میں ہیا ہے جو اسم ہے کانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پلٹے، دیکھیں آپ کو بتا رہے ہیں اگر یہ طریقہ آپ سیکھ گئے اور اس طریقے سے عبارت پڑھنے لگے تو پھر آپ عربی سمجھنے سے اور عربی میں کبھی غلطی نہیں کریں گے. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے کہا کسی طالب علم کے بارے میں بات کرنا ہے، مثلا شیخ معید موضوع بنے تھے اس سے پہلے، ہاں، تو شیخ معید کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، ہے نا. اب ایک بار تو اس کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ کیا، وہ وہاں گیا، وہ یہ کیا. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، سامنے والا سمجھتا بھی آسان سے، کیوں؟ اس سے کہ یہ وہ کے بارے میں پہچانتا ہے کہ یہ وہ سے مراد یہاں پر شیخ. تو عربی میں بھی یہی ہے، بار بار آپ کو جو کیا ہے کلمات کی تکرار نہیں ہوگی، ورنہ کیا یہ کتاب جو کیا ہے اور زیادہ بلکہ 1 جلد پر نہیں 2 جلد پر مشتمل ہوگی اگر اس میں ظاہر کو ہمیشہ ظاہر کر دیں. اس لیے جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں کہ وہ کر کے کام چلائے، وہاں یہاں پہ بھی یہی ہے. تو اب دیکھیں یہی پہ کہنا چاہ رہے ہیں، بات ہو رہی تھی حروف فعل مضارع کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو 4 احرف سواء کانت، اب یہاں پہ کانت میں ہیا کس سے پلٹے گی؟ حروف کی طرف. چاہے یہ 4 حروف اصلی ہوں یا پھر جو کیا ہے اصلی نہ ہوں، بلکہ بعض اصلی ہوں اور بعض جو کیا ہوں فرعی ہوں، یعنی وہ کیا ہوں مثلا کسی باب میں جانے کی وجہ سے آئے ہوئے ہوں، جیسا کہ ہوتا ہے عام طور سے. فعل ماضی کو جب آپ باب افعال میں لے کے جائیے تو وہ 3 سے کیا ہوتا ہے 4 پہ ہو جاتا ہے. بہرحال سنیے، دیکھیے، سواء کانت میں چاہے وہ حروف کیا ہوں کلھا اصولا، چاہے وہ تمام کے تمام اصلی ہوں. جیسے کیا ہے دہرجہ، بات واضح. دہرجہ یہ فعل ماضی بنا ہی ایسے ہے کہ اس کے اندر 4 حروف ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کسی باب میں لے جانے کی وجہ سے جو کیا ہے یہ 4 حروف پر مشتمل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسی کے برعکس کیا ہے؟ اکرما ہے، اصل اس کا کیا ہے کروما ہے، لیکن جب آپ اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں تب وہ اکرما ہو جاتا ہے. تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے. بات واضح ہے؟ چاہے یہ 4 حروف پر مشتمل اصل ہونے کی وجہ سے ہو یا فرع ہونے کی وجہ سے. سواء کانت کلھا اصولا دہرجہ یدہرج او کان بعضها اصلا و بعضها زائدا، یا پھر چاہے بعض اس کے اصل ہوں اور بعض جو کیا ہوں زائد ہوں. نحو اکرما یکرمو، اکرما میں کون سا حرف زائد ہے؟ الف زائد ہے. فإن الحمزة فیہ کے کہاں پلٹائیں گے؟ ہاں، اکرما میں کیا ہے زائدتن، یہ زائدہ ہے.
لأن اصلہ کرما بالفتح وفن، یہ کیا ہے؟ کرما ہے. ویفتح اذا، ہاں ہم نے کہا تھا کہ دو حکم ہے، یہ تو کبھی کبھی مضموم ہوتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے اس کا اول. ویفتح اذا کان الماضی اقل من الاربعہ او اکثر منہا. منہا کس میں کہاں پلٹائیں گے؟ جی معروف کی طرف. پھر سے پڑھنے عبارت. ویفتح اذا کان الماضی اقل من الاربعہ او اکثر منہا. ہاں اقل من الاربعہ او اکثر من الاربعہ یعنی خمسہ مثلا. ہاں کہہ رہے، اور یہ اس کو کیا ہے؟ فتحہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فعل، اور اس کا فعل مضارع کا پہلا حرف جو کیا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے. کب؟ جب اس کا کیا ہو؟ جب وہ اس کا ماضی یا تو 4 حرف سے کم پر مشتمل ہو، یعنی 3 پر ہو، او اکثر من الاربعہ، یا پھر 3 4 سے زیادہ ہو، 5 پر ہو. فالاول نحو ضرب یضرب، پہلے کی مثال. ٹھیک ہے، جیسے ضربہ سے یضرب بنا، ذہبہ سے یذہب، دخلہ سے یدخلو. ان سب کا ماضی کیا ہے؟ 3 حرف سے مشتمل ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہا؟ جب کبھی ماضی اس کا 3 ہو تو فعل مضارع کا پہلا حرف جو کیا ہو وہ مفتوح ہوگا. والثانی، دوسرے کی مثال جہاں پر کیا ہے؟ فعل ماضی جو کیا ہے 4 سے زیادہ ہو، یعنی 5 سے ہو. نحو انطلق ینطلق، استخرج یستخرج. بات واضح؟ واما، تو یہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ 2 حکم ہے، ایک حکم اس کے اول کے اعتبار سے اور دوسرا حکم کیا اس کے آخر کے اعتبار سے. واما حکمہ باعتبار آخرہ، جہاں تک اس کا حکم فعل مضارع کا کیا آخر کے اعتبار سے ہے. فإنہ تارۃ یبنى علی السکون، تو آپ یاد رکھیں کہ فعل مضارع کیا ہے؟ کبھی کبھی مبنی علی السکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وتارۃ یبنى علی الفتح، دوسرا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. وتارۃ یعرب، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے، یعنی مبنی نہیں ہوتا. فہذہ ثلاث حالات لآخرہ، تو یہ 3 حالات ہیں کس کے؟ فعل ماضی کے، فعل مضارع کے آخر کے. کما ان لآخر الماضی ثلاث حالات، جس طریقے سے فعل ماضی کے آخر کے 3 حالات ہیں. کون کون سے؟ کیا کیا حالات ہیں؟ کوئی بتائے اسے، حالات کیا ہیں اور کب ہوتا ہے وہ؟ کہہ رہے کہ اس کے فعل مضارع کے بھی 3 حالات ہیں، جیسے فعل ماضی کے 3 حالات ہیں. عام طور سے مبنی علی الفتح ہوتا ہے، لیکن جب واو جمع ہوتا ہے تو ضمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مبنی علی الضم ہو جائے. جب تاء ساکنہ سے متصل ہوتی ہے، ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، متحرک ہوتی ہے، ضمیر رفع متحرک. یہ نہ بھولیں، اگر یہ بھول جائیں گے تو مطلب گویا کہ ایک قید آپ کیا کرنے بھول رہے ہیں. ضمیر ہو اول تو ٹھیک ہے، رفع ہو یعنی کیا مطلب فاعل ضمیر فاعلی ہو اور متحرک ہو. ٹھیک ہے، تب وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی السکون ہوتا ہے. وَلِآخِرِ الْأَمْرِ ثَلَاثَةٌ کرے. اور یہاں پر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے 3 حالت ہیں، جس طریقے سے ہم نے امر میں ذکر کیا. اچھا، یہ بار بار یہ طریقہ کیوں ہے؟ یہ اس طریقے تاکہ بار بار آپ کو یاد دلاتے رہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسے ہم بھی پوچھ رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہوتا رہے. بہرحال اب یہ نئی بحث ہے، اس کو شروع کریں گے تو کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.